बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं जो कि हिस्ट्री यानी कि तारीख है, और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं, क्योंकि पिछले सबक में हम एक कदीम तहजीब जो यूनानी तहजीब है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यूनानी तहजीब के फन तामीर के मुख्तलिफ अंदाज के नाम बताएं। शाबाश, डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन। वेरी गुड। ओके, ओलंपिक्स किसने इजाद किया? ये भी यूनान में, कदीम यूनान में ही इजाद हुआ था। और इसको ओलंपिक्स का नाम कैसे इसका पड़ा था? क्योंकि कौन सी पहाड़ी पे होता था? ये ओलंपस की पहाड़ी पर इनका इनेकाद किया जाता था, इस वजह से इसका नाम जो है ओलंपिक्स पड़ गया। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि रोम की तहजीब की अहम खसूसियात के बारे में जान सकेंगे। यूनान की तहजीब के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा, अब हम रूमी तहजीब जो है, रोम की जो तहजीब है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है यूनानी तहजीब यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन के कुछ अरसा बाद आई थी, लेकिन इसके बारे में हम जो है वो मजीद पढ़ेंगे कि ये किस लिए मशहूर थी, टाइमलाइन में इसके कब से कहां तक थी। तो प्यारे बच्चों, आए हम रूमी तहजीब की कहानी के बारे में जानते हैं। रूमी तहजीब जो है ये बहुत सी चीजों के लिए मशहूर थी, और काफी सारी चीजें जो हैं इन्होंने ग्रीक सिविलाइजेशन यानी कि यूनानी तहजीब से अडॉप्ट की हुई थी। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाती जाऊंगी। तो दरअसल आज भी इटली का एक शहर जो है वो रोम अभी भी मौजूद है, रोम के नाम से ही। और सबसे पहले रूमी तहजीब जो है इसका आगाज टाइबर रिवर जो है इसके पास से हुआ था, क्योंकि पानी जो है यहीं पर जो है मुख्तलिफ सेटलमेंट्स और आबादकारियां जो है हमेशा आबाद होती हैं। तो रूमी तहजीब जो है वो टाइबर रिवर के पास जो है, इसका टाइबर जो दरिया है उसके पास आगाज हुआ। ये टाइबर दरिया जो है ये आज भी मौजूद है, और ये इसकी लेटेस्ट पिक्चर है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। ये जो है टाइमलाइन है कदीम रोम की, और आप देख सकते हैं कि ये 410 ईस्वी से शुरू हुई थी और ये 510 कबल मसीह जो है तब तक कायम रही। और इसके दौरान इन्होंने मुख्तलिफ फतूहात की, इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो हुक्मरान आए। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी जगह पर इनको जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, और 510 कबल मसीह में जो है इनका जो है फाइनली जो है ये एक जमहूरी हुकूमत बनी थी, और उसके बाद जो है इनका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो गया। तो रोम का आगाज, कदीम रोमी तहजीब का आगाज कहा जाता है ये, यानी कि ये एक मिथ है या एक कहानी के तौर पर है कि रोमुलस और रेमस जो हैं ये दो भाई थे जिनकी परवरिश जो है वो एक भेड़िए ने की थी, और इन्होंने जो है ये रूमी तहजीब का जो है वो आगाज किया था। और ये तकरीबन 2800 साल पहले जो है इसका आगाज हुआ था रोम में टाइबर रिवर के पास, और इसी वजह से इसको रोम भी कहा जाता है। और यहां पर दो किस्म के हुकूमती निजाम जो है वो राइज थे, जो कि अशरफिया का निजाम यानी कि ओलिगार्की भी था, और यहाँ पे जमहूरी निजाम भी राइज था। तो प्यारे बच्चों, ये किस तरीके से दोनों निजाम साथ साथ चलते थे? दरअसल अशरफिया का निजाम जो है वो एक खानदान ऐसा होता था जो कि लोगों के ऊपर जो है वो हुकूमत करता था, और डेमोक्रेटिक या जमहूरी निजाम में लोग जो है अपने नुमाइंदों को चूज किया करते थे। और रोमन सल्तनत जो है आप देख सकते हैं कि ये सीरिया, मिस्र, बहीरा रोम, यूनान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया तक जो है ये फैली हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर तबकाती निज़ाम मौजूद था, और यहाँ का जो सोशल माशरा था उसमें किस तरह से लोगों की डिवीजन हुई थी। अमरा होते थे यानी कि अमीर लोग होते थे जो कि काफी अमीर होते थे, उनको पेट्रिशियन कहा जाता था। फिर प्लेबियन लोग थे, ये दरमियानी लोग थे, इनका एग्रीकल्चर से ताल्लुक होता था, इसमें मर्द हजरात और खवातीन भी मौजूद थे जो कि काम किया करते थे। और सबसे नीचे गुलाम जो थे वो मौजूद थे, जो कि जिनको अशरफिया जो है अपने कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीजों का आगाज हुआ? यहाँ पर कोलेजियम जैसे जो है सर्कुलर इमारतें जो है ये बनी थी, और ये जिस तरीके से ग्रीक आर्किटेक्चर था कि जहां पर लोग जो है तकरीबन 10,000 से ज्यादा बैठा करते थे, इसी तरह से ये इनकी स्पेशलिटी थी जो कि कोलेजियम के नाम से आज भी मौजूद है, जहां पर लोग जो है वो विजिट करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक्वाडक्ट्स जो है उसका निजाम जो है वो शुरू किया था, यानी कि पानी को, साफ पानी को या जो ताजा पानी है उसको शहरों में, दरिया से शहरों में एक्वाडक्ट के थ्रू जो है वो लाया जाता था ताकि लोग जो है वो पानी इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा इन्होंने ब्रिजेस और पुल्स जो है वो भी बनाए थे, और
انہوں نے اسکولوں کا, اسپا کا, تھیٹر کا اور سرکس کا آغاز بھی ان لوگوں نے کیا اور وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے. اور جی ہاں, اسکول جو ہیں وہ پہلے نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے اسکولوں کا آغاز جو ہے وہ رومی تہذیب میں ہوا تھا اور یہاں کے بچوں نے سب سے پہلے اسکول جانا شروع کیا تھا. اگر یہ آغاز نہ کرتے تو آپ لوگ بھی آج کل اسکول نہ جاتے. اس کے بعد سڑکوں کا جو ہے وہ بھی نظام یہاں پر دیکھنے کو ملا, جس میں پکی سڑکیں اور پکے جو راستے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ جولیس سیزر جو کہ ایک بہت ہی مشہور حکمران گزرا ہے, اس کا تعلق بھی رومی تہذیب سے تھا اور اس نے تقریباً جو ہے 44 قبل مسیح میں اس کی جو ہے وہ موت ہوئی. دراصل یہ کوئی بادشاہ نہیں تھا, یہ ایک رومی جرنیل تھا جس نے جو ہے یہاں پر مات دی تھی پوپولس کو, اور اس کے بعد یہ ایز اے ڈکٹیٹر جو ہے اس نے یہاں پر حکومت کی اور تقریباً جو ہے وہ 44 قبل مسیح میں اس کی جو ہے موت ہوئی. اور اس کی موت کے بعد اسی کے بیٹے اکٹیوین نے جو ہے روم کو جو ہے وہ سنبھالا, اور سنبھالنے کے بعد جو ہے یہاں پر امن قائم کرنے کے بعد اس کا نام اگسٹس رکھا گیا اور یہ جو ہے روم کا پہلا شہنشاہ بن گیا. اس کے بعد ٹائبرس بھی یہاں پر موجود تھا, یہ بھی ایک حکمران تھا اور رومن حکومت کا 5ویں صدی میں جو ہے وہ خاتمہ ہوا. ان کا خاتمہ کس طریقے سے ہوا کہ رومیوں کے اوپر جو ہے جرمنی کے جو کچھ ایک قوم تھی اور جرمن نسل کی تھی, وہ انہوں نے جو ہے رومیوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور اس طریقے سے ان کا ڈکلائن شروع ہوا, کیونکہ پے در پے ان لوگوں نے بہت سے حملے رومیوں کے اوپر کیے تھے, جس کی وجہ سے ان کا نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوا اور ان کو جرمنوں نے جو ہے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا. اور کیا آپ لوگ ایک بہت ہی مزیدار بات جانتے ہیں کہ رومی جو ہیں یہ ساکس کے یعنی کہ موزوں کے موجد ہیں. اس سے پہلے موزے نہیں ہوتے تھے, سب سے پہلے رومیوں نے جو ہے وہ موزوں کو ایجاد کیا. تو ہے نا یہ کتنی مزیدار سی بات ہے. تو پیارے بچوں چلیں اب اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 35 کھولیں تاکہ ہم پڑھائی کا آغاز کریں. امید ہے تمام بچوں نے یہ صفحہ کھول لیا ہے. بہت سی باتیں آپ رومیوں کے بارے میں پہلے سے جان چکے ہیں. چلیں آئیں مزید ہم کچھ پڑھ کر بھی جانتے ہیں. رومی تہذیب یعنی کہ رومن سیولائزیشن. قدیم رومن تہذیب 753 قبل مسیح سے لے کر 476 قبل مسیح تک محیط ہے. وسطی اٹلی کے دریائے ٹائبر کے نزدیک ایک چھوٹا سا قصبہ تھا. یہ تہذیب بر اعظم یورپ, برطانیہ, مغل, ایشیا, شمالی افریقہ اور بحیرہ روم کے جزیروں کے بیشتر حصوں تک پھیلی ہوئی تھی. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم روم کی بنیاد 2 بھائیوں نے, رومولس اور ریمس نے رکھی تھی. بعد میں رومولس نے ریمس کو قتل کر دیا اور اس کے شہر کا نام روم کے نام پر رکھا گیا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہرے رنگ کا ہے یہ سلطنتی نظام ہے اور تقریباً 100 قبل مسیح کے بعد جو ہے سلطنت میں توسیع ہوئی تھی, جو کہ اورنج کلر سے جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے. جتنی بھی نارنجی رنگ سے شو کی جا رہی ہے یہ بعد میں جو ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا. حکومتی نظام یہاں پہ کس قسم کا تھا, یعنی کہ گورنمنٹل سسٹم کیسا تھا. روم میں 2 طرح کے حکومتی نظام پر عمل کیا گیا, جمہوری نظام اور سلطنتی نظام. رومن جمہوری نظام قدیم روم کے ابتدائی 500 سالوں پر رائج تھا. یہ عوام کے منتخب کردہ حکومت تھی. یہاں کے عہدیدار سینیٹرز کے نام سے جانے جاتے تھے. اس کے بعد جولیس سیزر نے حکومتی نظام ختم کیا اور نیا نظام حکومت کیا جس میں حکومتی قیادت ایک ہی حکمران کرتا تھا. جولیس سیزر سب سے مشہور رہنما تھا. اس نے عوامی مسائل کو حل کیا اور فوج کو منظم کیا. اس کے دور کو سنہری دور بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اقتدار اس کے بیٹے اگسٹس کے ہاتھوں میں آیا اور اس نے رومن سلطنت کی بنیاد رکھی اور پہلا شہنشاہ بنا. تو پیارے بچوں جمہوری نظام کو پہلے یہاں پر اشرفیہ کا نظام تھا, پھر یہاں پر جمہوری نظام آیا اور جمہوری نظام کو جو ہے وہ جولیس سیزر نے ختم کیا کیونکہ اس نے ایز اے ڈکٹیٹر جو ہے اس نظام کو ملٹری کے ہاتھوں میں آ گیا تھا نظام, اور کیونکہ یہ ایک ملیٹنٹ تھا, ایک جرنیل تھا, تو ایک ون مین رول تھا, یعنی کہ یہی جو ہے پورے روم کو سنبھال رہا تھا. اور اس کے دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے آرمی کو اسٹرینتھن کیا, اس نے روم کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا, اور اس طریقے سے اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کو قتل کیا گیا تھا. اس کے بعد اس کے بیٹے نے جو ہے یہاں پر نظام سنبھالا جس کا نام اگسٹس تھا اور آکٹیوین تھا, اور بعد میں اس کا نام اگسٹس رکھا گیا اور یہ جو ہے پہلا شہنشاہ بنا تھا روم کا. یہ جولیس سیزر کا مجسمہ ہے.
اس کے علاوہ سماجی نظام یہاں پر کیسا تھا؟ قدیم روم میں دو سماجی طبقے تھے، اشرفیہ کا طبقہ جسے پیٹریشن کہا جاتا تھا، اور ادنا طبقہ جو کہ پلیبین کے نام سے مشہور تھا۔ پیٹریشن حکمران طبقے کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ تعداد میں کم تھے لیکن سلطنت روم کا اقتدار اس طبقے کے پاس تھا، ان میں سینیٹرز بھی شامل تھے۔ دوسری جانب پلیبین تھے، ان میں کسان، فوج کے جوان، کاریگر اور مزدور شامل تھے۔ یہ پلیبینز ہیں جو کہ مزدور طبقہ تھا، اور یہ پیٹریشنز ہیں جو کہ امیر طبقہ تھا، جن میں تمام سینیٹرز بھی شامل تھے، حکومتی لوگ شامل تھے، اور اس کے علاوہ جرنیل بھی شامل تھے۔ تو پیارے بچوں، تشخیص میں اب آپ سے سوال کروں گی کہ رومی تہذیب کس دریا پر شروع ہوئی؟ ٹائبر کے دریا پر۔ روم کے مشہور حکمران کے نام بتائیں۔ اگسٹس تھا، جولیس سیزر تھا۔ روم کا سماجی نظام کیسا تھا؟ روم کے سماجی نظام کو دو طبقوں میں نے آپ کو ویسے 3 طبقے بتائیں کیونکہ یہاں پر غلام بھی موجود تھے، لیکن 2 مشہور طبقاتی نظام جو تھے وہ پیٹریشنز اور اشرفیہ اور پلیبینز یعنی کہ مزدور طبقہ تھا۔ ورک شیٹ کے طور پہ آپ یہ ورک شیٹ جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو پرنٹ فارم میں اپنی ٹیچر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ خالی جگہ پر کریں گے، اس کے علاوہ آپ سماجی نظام جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، اور ان چند ممالک کے نام بتائیں جو رومی سلطنت کا حصہ تھے۔ تو پیارے بچوں، جو ممالک آج بھی موجود ہیں اور یہ رومی سلطنت کا حصہ تھے، آپ نے ان کے نام یہاں پر تحریر کرنے ہیں۔ میں آغاز میں ہی آپ کو میپ کے ذریعے جو ہے یہ تمام سمجھا چکی ہوں، آپ کی کتاب میں بھی یہ دیے گئے ہیں، آپ اس کو مکمل کریں گے۔ ویڈیو کو پاز کریں اور جلدی سے ورک شیٹ مکمل کریں۔ امید ہے تمام بچوں نے ورک شیٹ مکمل کر لی ہے۔ ہوم ورک کے طور پہ آپ تحقیق و تجزیہ نمبر 2 مکمل کریں گے، جس میں قدیم یونانیوں کے حکومتی نظام کا رومیوں کے حکومتی نظام سے موازنہ کریں، دونوں نظاموں میں مماثلت اور فرق تحریر کریں۔ اور اس کے علاوہ گھر کا کام نمبر 4، رومیوں کا معاشرتی نظام ان کے حکومتی نظام پر کس طرح اثر انداز تھا، آپ یہ بھی مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، کیونکہ ہر چیز میں ہی قدیم یونان اور رومی جو ہے یہ کافی زیادہ ایک جیسے تھے، تو آپ نے جو ہے بآسانی آپ اس کا جو موازنہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کے معاشرتی نظام پر بھی کس طریقے سے اثر انداز تھے، پیٹریشنز جو ہیں، آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نمبر 1 جو فقرہ ہے دریائے ٹائبر کہاں واقع تھا، روم میں، یونان میں، ٹیکسلا میں یا مصر میں، تو یہ جو ہے یہ روم میں واقع تھا۔ اس کے علاوہ رومیوں کا حکومتی نظام یونانیوں سے بہتر تھا، وضاحت کریں، آپ نے اس کے بارے میں بھی لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے لکھا کہ رومی تہذیب وسطی اٹلی کے قریب دریائے ٹائبر پر واقع تھی۔ رومیوں نے 2 حکومتی نظام رائج تھے، رومن ریپبلک اور رومن امپائر۔ قدیم روم میں صرف 2 طبقے تھے، پلیبین کسان، فوج وغیرہ، اور پیٹریشین یعنی کہ حکمران طبقہ۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق میں بھی ہم اسی تہذیب کے بارے میں کچھ مزید پڑھیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔